سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس رسالے میں موجود سیلفی کے بارے میں واقعات وغیرہ زیادہ تر نیٹ سے حاصل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، چور کیسے گرفتار ہوا۔ فرانس کے شہر روش فوگ میں موبائل فون چوری کرنے والا 22 سالہ نوجوان سیلفی بنانے کے شوق کی وجہ سے گرفتار ہو گیا۔ ایک اخباری اطلاع کے مطابق اس ملزم نے جولائی کے مہینے میں اسی شہر سے ایک شخص کا موبائل فون چوری کیا تھا۔ کافی دن گزر جانے کے بعد اس نے شہر میں گھومتے پھرتے اس فون سے اپنی ایک سیلفی بنائی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس اسمارٹ فون کے مالک نے فون کی سیٹنگز ایسی کر رکھی تھی کہ اس کے ذریعے اتاری گئی ہر تصویر خود بخود اس شہری کے گھر کے کمپیوٹر پر منتقل ہو جاتی تھی۔ اس ملزم نے جیسے ہی اپنی سیلفی بنائی، وہ فوراً فون کے مالک کے گھر پر اس کے کمپیوٹر تک پہنچ گئی۔ اس نے وہ تصویر بلا تاخیر پولیس تک پہنچا دی، جس کے نتیجے میں پولیس سیلفی میں دکھائی جانے والی جگہ پر پہنچی اور اس چور کو گرفتار کر لیا۔ جان بوجھ کر ہلاکت پر پیش ہونا حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیلفی یعنی اپنی تصویر خود لینے کا شوق آج کل عروج پر ہے۔ اب سے چند سال پہلے تک سیلفی کا لفظ ہی انگلش لغت میں موجود نہیں تھا۔ 2013 میں اس لفظ کو نہ صرف ڈکشنری میں شامل کیا گیا بلکہ اسے اس سال کا اہم ترین لفظ بھی قرار دیا گیا۔ سیلفی بنا کر سوشل میڈیا پر نشر کر کے پسند یعنی لائک اور ناپسند یعنی ڈس لائک کے تاثرات کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ کم وقت میں زیادہ شہرت پانے کے لیے مشہور شخصیات بلند و بالا عمارات، آبشاروں بلکہ شیر اور مگرمچھ جیسے خوفناک جانوروں، شارک جیسی خطرناک مچھلیوں اور چلتی ٹرینوں کے سامنے سیلفی لینے کے شوق میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے لوگ بھی کافی تعداد میں دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یاد رہے، بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ سیلفی کے نقصانات۔ سیلفی کے کیا فائدے ہیں، یہ تو اس کے شائقین سے پوچھئے۔ ہو سکتا ہے وہ یادگار، حیران کن اور دلچسپ منظر کے حوالے سے سیلفی کو مفید قرار دیں، لیکن مختلف صورتوں میں اس کے نقصانات کی فہرست فوائد سے کہیں طویل ہے۔ مثلا سیلفی کا شوق پورا کرنے کے لیے وقت جیسی قیمتی شے ضائع کرنا پڑتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے، انسانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ خطرناک اور حیران کن سیلفیز کا شوق جان بھی لے سکتا ہے۔ نو سیلفی زون میں سیلفی بنانے پر قانون کی خلاف ورزی پر سزا ہو سکتی ہے۔ بیہودہ سیلفیز کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ نادان لڑکیاں اپنی سیلفی سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہیں۔ گندے ذہن کے لوگ جدید تکنیک کے ذریعے ان تصاویر کی گندی ترکیب بنا کر اس کی عزت کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ موبائل فون بالخصوص سوشل میڈیا اور سیلفی میں گم رہنے والے لوگ گھر کے افراد کو وقت دینے میں ناکام ہونے کی صورت میں بندوں کی حق تلفیوں کے گناہوں میں پڑنے کے ساتھ ساتھ گھر میں جھگڑوں کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ وقت لیوا شوق۔ یہ شوق وقت لیوا ہے کیونکہ سیلفی لینے کے لیے حیران کن جگہ کا انتخاب کرنا، کئی گھنٹے صرف کر کے اس جگہ تک پہنچنا، پھر اس سیلفی کو سوشل میڈیا پر عام کرنا اور اس کے بعد اس کا فیڈ بیک چیک
کرنا کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے اور ڈس لائک کرنے والے کتنے ہیں، ان تمام کاموں میں کافی وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اوقات و لمحات انمول ہیرے ہیں۔ ان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔ غور کیجئے کہ ہر آنے والی صبح ڈبل 12 گھنٹے ساتھ لاتی ہے، یوں امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، استاد ہو یا طالب العلم، بشرطِ زندگی اسے روزانہ دن رات کے 1440 منٹ کی دولت بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے۔ عیسوی سال کے حساب سے ان منٹوں کو جمع کیا جائے تو 365 دن میں 5,25,600 منٹ یا 8,760 گھنٹے بنتے ہیں۔ اس دولت کو انسان چاہے تو ضائع کر دے اور چاہے تو اس سے نفع یعنی فائدہ اٹھا لے۔ وقت وہ دولت ہے جو ذخیرہ یعنی اسٹور نہیں کی جا سکتی۔ آپ اس سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں تب بھی یہ گزر جاتا ہے، جیسے برف، یہ استعمال نہ بھی ہو تب بھی پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیانتداری سے بتائیے کہ جو وقت اچھے اور نیک کاموں میں گزار کر آخرت کی بھلائیوں کے حصول میں استعمال ہو سکتا ہے، اسے سیلفی اور دیگر فضولیات میں گزارنا خسارے یعنی نقصان کا سودا ہے یا نہیں؟ مال لیوا شوق۔ سیلفی کا شوق مفت میں پورا نہیں ہوتا، بلکہ اچھے سے اچھا موبائل یا کیمرہ خریدا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی فیس بھی جیب سے دی جاتی ہے۔ ہاتھ میں موبائل پکڑ کر سیلفی لینے کا دور بھی پرانا ہوا۔ اب تو سیلفی لینے کے لیے طرح طرح کے آلات منظر عام پر آ رہے ہیں جو ظاہر ہے رقم ہی کے ذریعے خریدے جاتے ہیں۔ نمبر 2 سانپ کے ساتھ سیلفی مہنگی پڑی۔ ایک امریکی شخص کو سانپ کے ساتھ سیلفی لینے کا شوق بیدار ہوا۔ وہ جب سانپ کے ساتھ سیلفی بنانے لگا تو سانپ نے موقع پا کر اس کے بازو پر ڈس لیا اور جھاڑیوں میں فرار ہو گیا۔ سانپ کے زہر نے تیزی سے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ امریکی کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ درد کی شدت سے بری طرح تڑپنے لگا۔ اسے طبی امداد دینے کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں زہر کے خاتمے کے لیے خصوصی تریاق یعنی زہر کا اتارا دیا گیا اور کئی ایک انجیکشن لگانے پڑے۔ صحتیابی کے بعد جب امریکی کو اسپتال انتظامیہ کی طرف سے بل دیا گیا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی سیلفی کے شوق نے اسپتال کا بل $1,00,000 تقریباً 1 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد بنا دیا تھا۔ اس امریکی کے پاس 1 سال سے زائد عرصے سے ایک اور سانپ موجود تھا، لیکن اس واقعے سے وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اسے بھی جنگل میں لے جا کر آزاد کر دیا۔ نمبر 3 آپریشن کے دوران سیلفی لینے والے ڈاکٹرز۔ چین کے شمال مغربی صوبے شانچی کے پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹروں پر سیلفی بنانے کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ وہ آپریشن کے دوران بھی سیلفی بنانے میں مصروف رہے۔ کسی نے وکٹری یعنی فتح کا نشان بنایا تو کسی نے مسکرانے کا پوز دیا۔ تصویریں منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ صحت کے حکام نے غفلت برتنے پر 3 سینئر ڈاکٹروں کو عہدے سے برطرف کر دیا، جبکہ تصویر میں نظر آنے والے دیگر عملے کو سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی 3 ماہ کی تنخواہیں بھی روک دی گئیں۔ اسپتال انتظامیہ نے اس عمل پر عوام سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن تھیٹر میں یہ آخری آپریشن تھا، اس لیے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ حرکت سامنے آئی۔ صحت کو نقصان پہنچانے والا شوق۔ اوہایو یونیورسٹی کے شائع کردہ تحقیق کے مطابق سوشل میڈیا کے سینکڑوں شائقین کی جانچ کی گئی، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ کافی زیادہ سیلفیز شائع کرتے ہیں ان میں نفسیاتی بیماری کے شبہات اور ذہنی امراض کے خدشات یعنی خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ لندن کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسمارٹ فون سے زیادہ سیلفیز لینا نہ صرف چہرے کی جلد یعنی اسکن کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس سے چہرے پر جھریاں بھی پڑتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اسمارٹ فون سے خارج ہونے والی روشنی اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن چہرے کی جلد یعنی اسکن کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے بڑھاپے کی طرف سفر تیز ہو جاتا اور چہرے پر جھریاں ابھر آتی ہیں۔ جان لیوا شوق۔
سیلفی کا شوق جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ سیلفی کے شوقین افراد عوامی مقامات پر عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ اسپتال کا بیڈ یا موت کا بستر ہوتا ہے۔ ایک اخباری اطلاع کے مطابق 2014 سے 2016 تک سیلفیز لینے کے جنون میں کم و بیش 49 اموات واقع ہو چکی ہیں۔ فوت شدگان افراد میں زیادہ تر 21 سال کی عمر تک کے ہیں اور 75% مرد ہیں۔ سیلفی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مقام بلندی یا پانی ہے۔ 16 افراد اونچی ڈھلوان یا چٹانوں سے گر کر، 14 افراد ڈوب کر اور 8 افراد ٹرینوں سے ٹکرا کر فوت ہو گئے۔ 4 گولی لگنے سے، 2 گرینیڈ سے، 2 طیاروں سے ٹکرا کر، 2 کار کی ٹکر سے اور 1 جانور کے حملے سے فوت ہوا۔ زیادہ تر اموات ہند میں ہوئی، اسی لیے ہند میں 16 مقامات پر سیلفی لینا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر روس ہے، جبکہ سیلفی سے ہونے والی اموات میں پاکستان 10ویں نمبر پر ہے۔ بطور عبرت چند منتخب واقعات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 4، دستی بم کے ساتھ سیلفی۔ روس میں پہاڑ کی چوٹی پر 2 نوجوان اس وقت انتقال کر گئے جب انہوں نے ایک دستی بم کی پن نکالتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش کی۔ نمبر 5، تاج محل کی سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو گیا۔ جاپان کا ایک سیاح مشہور تاریخی عمارت تاج محل آگرہ ہند میں رائل گیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیلفی لینے کی کوشش کے دوران گر کر جان کی بازی ہار گیا۔ نمبر 6، ماں باپ اور بیٹی پانی میں بہہ گئے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کے ایک گاؤں بیسیاں کے قریب دریائے کنہار کے کنارے 11 سالہ لڑکی سیلفی لے رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں جا گری۔ ماں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی تو وہ بھی پانی میں بہہ گئی۔ ماں بیٹی کو ڈوبتے دیکھ کر بیٹی کا باپ بھی دریا میں کود گیا اور وہ بھی بیچارہ ڈوب گیا۔ لڑکی کے ماں باپ کا تعلق صوبہ پنجاب پاکستان سے تھا اور دونوں ڈاکٹر تھے اور چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے وہاں گئے تھے۔ مذکورہ ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی ایک 9 سالہ بیٹی اور ایک 6 سال کا بیٹا بھی ہے جو حادثے کے وقت وہاں موجود تھے۔ سیلفی کے شوق نے زندہ رہ جانے والی بچی اور بچے سے ان کی بڑی بہن اور ماں باپ کو چھین کر انہیں یتیم و بے سہارا کر دیا۔ نمبر 7، 17ویں منزل سے نیچے جا گری۔ 12 سالہ روسی لڑکی سیلفی لیتے ہوئے بالکنی سے نیچے گر کر فوت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق وہ 17ویں منزل پر واقع اپنے فلیٹ کی ریلنگ پر بیٹھ کر سیلفی بنانے کی کوشش میں اپنا توازن یعنی بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے جا گری۔ وہ اپنی ماں سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ ہوا خوری کے لیے چھت پر جا رہی ہوں، لیکن چھت پر جانے کے بجائے بالکنی میں سیلفی لینے پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق اس لڑکی نے یہ تصویر اپنی ایک سہیلی کو بھیج دی۔ سہیلی نے محسوس کیا کہ یہ تصویر خطرناک جگہ پر لی گئی ہے، لہذا اس نے فوری طور پر اسے فون کیا مگر فون ریسیو نہ ہو سکا۔ پھر اس سہیلی نے یہ تصویر اس کی ماں کو بھجوا دی مگر اس وقت لڑکی نیچے گر کر دم توڑ چکی تھی۔ ایک راہگیر نے پولیس کو لڑکی کی لاش کے بارے میں اطلاع دی۔ نمبر 8، تیراکی کے دوران سیلفی لینا جان لیوا ثابت ہوا۔ شمس آباد کے علاقے کوتوال گوڑا حیدرآباد ہند میں 2 نوجوان تیراکی کے دوران سیلفی لیتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد ہند کے 14 نوجوان کوتوال گوڑا میں تیراکی یعنی سوئمنگ کے لیے آئے۔ ان میں سے کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے 2 نوجوان جن کی عمریں بالترتیب 17 اور 18 سال 17 اور 18 ایئرز تھی سیلفی لے رہے تھے کہ پھسل کر ایک گڑھے میں جا پھنسے اور ڈوب کر فوت ہو گئے۔ نمبر 9، سفید شیر کا نوالا بن گیا۔ دہلی ہند کے ایک چڑیا گھر یعنی زو میں ایک نوجوان سیلفی بنانے کے لیے کوئی انوکھی جگہ تلاش کرتے کرتے سفید شیر کے پنجرے کے پاس جا پہنچا اور جیسے ہی سیلفی بنانے کے لیے تیار ہوا شیر نے اس کو دبوچ لیا اور وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ نمبر 10، سیلفی لیتے ہوئے پستول چل گیا۔ مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کا 22 سالہ
نوجوان 2016 میں سیلفی لینے کی دیوانگی کا غالباً پہلا شکار بنا۔ پولیس کے مطابق نوجوان اپنے دوست کے ہمراہ اپنے سینے پر اصلی پستول رکھ کر سیلفی بنا رہا تھا کہ غلطی سے ٹریگر دب گیا۔ اسے فوری طور پر قریبی اسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ نمبر 11، ٹرین کی ٹکر۔ دسمبر 2015 میں راولپنڈی پاکستان میں ایک نوجوان ریلوے ٹریک پر کھڑے ہو کر چلتی ٹرین کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بدقسمتی سے ٹرین سے ٹکرا جانے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ نمبر 12، عورت ٹرین سے نیچے گر گئی۔ کولمبو میں 25 سالہ چینی عورت اس وقت ٹرین سے باہر جا گری جب وہ اپنے موبائل کے ذریعے ٹرین کے فٹ بورڈ پر سیلفی اتار رہی تھی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ نمبر 13، کھلونا پستول کے ساتھ سیلفی موت کا سبب بنی۔ اسکول کے 2 طالب علم کھلونا پستول کے ساتھ سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے شوق میں پولیس کی اصلی پستول کا نشانہ بن گئے۔ دونوں طلبہ پارک میں کھڑے کھلونا پستول کے ساتھ سیلفی بنا رہے تھے کہ مقامی پولیس نے ڈاکو سمجھ کر ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک طالب علم شدید زخمی ہو گیا اور اسپتال میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ افسوسناک واقعہ جون 2015 میں پاکستان کے شہر سردار آباد فیصل آباد میں پیش آیا۔ نمبر 14، انوکھی سیلفی نے موت کی نیند سلا دیا۔ مئی 2015 میں رومانیہ کی 18 سالہ لڑکی اپنی سہیلی کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن پہنچی تاکہ وہ ایک انوکھی سیلفی بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکے، لیکن ٹرین کی چھت پر چڑھ کر بجلی کے تاروں پر ہاتھ لگا بیٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے تاروں میں موجود 27,000 وولٹ کے دوڑتے کرنٹ نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ نمبر 15، سیلفی کی شائقہ طالبہ پل سے گری اور 2014 میں نرسنگ کی 23 سالہ طالبہ جنوبی اسپین میں واقع ایک پل پر سیلفی لینے کی کوشش میں اپنا توازن یعنی بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور 15 فٹ نیچے کنکریٹ سے بنے اسٹرکچر پر جا گری۔ اسپتال پہنچائی گئی مگر وہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ نمبر 16، سیلفی بنانے والی کو جب کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ کے ریلوے پل کے بلند ترین مقام پر 17 سالہ لڑکی سیلفی بنانا چاہتی تھی۔ اسی کوشش کے دوران 1500 وولٹ کے دوڑتے کرنٹ کی تاروں سے ٹکرا گئی اور کرنٹ کے جھٹکے نے اسے پل سے 30 فٹ نیچے پھینک دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 17، سیلفی کے شوق نے سمندر میں بہا دیا۔ فلپائن میں 18 سالہ لڑکی اپنی سہیلی کی سالگرہ کے موقع پر سمندر کی لہروں کے درمیان گروپ سیلفی لیتے ہوئے ڈوب کر فوت ہو گئی۔ انجینئرنگ کی طالبہ کو سمندر کی لہریں اس وقت بہا کر لے گئیں جب وہ اپنی ہم جولیوں کے ہمراہ سیلفی بنانے میں مصروف تھی۔ 18 میاں بیوی پہاڑ سے گر کر ہلاک۔ اگست 2014 میں پرتگال کے کابوڈا روکا نامی پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر کھڑے ہو کر میاں بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ سیلفی لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران پیر پھسلنے کے باعث وہ دونوں نیچے جا گرے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بچوں نے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں جاتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 19، پل سے لٹک کر سیلفی۔ جون 2016 میں یونیورسٹی کا 17 سالہ اسٹوڈنٹ اس وقت فوت ہو گیا جب وہ ماسکو کے ایک پل سے لٹک کر سیلفی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے قبل وہ روس کے شہر وولوگڈا میں بلند چھتوں سے اپنی کئی تصاویر بنا چکا تھا۔ نمبر 20، 1640 فٹ 1640 فٹ گہرے آبشار میں جا گرا۔ سیلفی لینے کے دوران 28 سالہ کورین سیاح امیزون جنگل کے گہرے آبشار میں گر کر موت کا شکار ہو گیا۔ مذکورہ نوجوان سیلفی لیتے ہوئے توازن یعنی بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور پھسل کر 1640 فٹ یعنی 1640 فٹ گہرے آبشار میں جا گرا۔ سیاح کی لاش بہتی بہتی 7 میٹر گہری جھیل میں جا پہنچی، جہاں
سے ریسکیو ادارے کے تیراکوں نے لاش کو نکال کر قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا۔ نمبر 21، 2 قریبی رشتہ دار دریا میں ڈوب گئے۔ سیلفی کے جنون نے صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کی وادی کاغان میں ہفتے کے روز ایک مرد اور ایک عورت کی جان لے لی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دریائے کنہار کے کنارے پتھر پر کھڑے ہو کر 29 سالہ نوجوان سیلفی لے رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریائے کنہار میں گر گیا۔ اس کو بچانے کی خاطر اس کی قریبی عزیزہ نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں ڈوب گئے۔ مقامی عینی شاہد نے بتایا کہ نوجوان پتھر پر کھڑے ہو کر سیلفی لے رہا تھا۔ میں اس کو منع کرنے ہی والا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گیا۔ 22، سانپ نے ڈس لیا۔ سرائے عالمگیر پنجاب پاکستان سانپ کے ساتھ سیلفی بنانے والا 26 سالہ نوجوان سانپ کے ڈسنے سے موت کی آگوش میں جا سویا۔ مذکورہ نوجوان بنوں کا رہائشی تھا اور اپنے رشتہ داروں کو ملنے سرائے عالمگیر آیا ہوا تھا۔ 23، سیلفی بناتے ہوئے پہاڑی نالے میں گر پڑا اور مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کا رہائشی ایک شخص وادی نیلم کے پرفضا مقام کٹن میں جاگران ندی کے پل پر کھڑے ہو کر سیلفی بنا رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے ندی میں جا گرا۔ دیگر دوستوں نے زخمی حالت میں بہتے ہوئے نوجوان کو نکال کر طبی امداد کے لیے فوجی اسپتال منتقل کیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ متوفی یعنی فوت ہونے والے کی لاش کو تدفین کے لیے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ 24، 2 نوجوان ڈوب گئے جبکہ حالہ سندھ میں سیلفی لیتے ہوئے 2 نوجوان دریا میں گر کر ڈوب گئے، تیسرے کو بچا لیا گیا۔ تینوں نوجوان دریائے سندھ کے کنارے کھڑے ہو کر سیلفی بنا رہے تھے کہ پاؤں پھسلنے سے دریا میں گر گئے۔ موقع پہ موجود ملاحوں یعنی سیلرز نے ایک نوجوان کو زندہ نکال لیا، تاہم 2 ڈوب گئے۔ 25، بندوق پکڑ کر سیلفی بنانے والے کی جان گئی۔ گجرانوالا پنجاب پاکستان بندوق پکڑ کر سیلفی بنوانے والا نوجوان اچانک ہاتھ ٹریگر پر آ جانے سے گولی لگنے سے فوت ہو گیا۔ چمن شاہ روڈ کا نوجوان رمضان مبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مقامی مسجد میں گیا، جہاں اس نے سیکیورٹی گارڈ سے بندوق لے کر سیلفی اتارنے کی ضد کی۔ اچانک ہاتھ ٹریگر پر آ گیا اور گولی پیٹ میں جا لگی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ طبی امداد کے لیے اسپتال داخل کروایا گیا، بعد ازاں لاہور کے اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ 26، گولی چلنے سے 43 سالہ 43 ایئرز شخص فوت۔ انوکھے اور عجیب و غریب انداز میں سیلفی لینے کے دوران زندگی کی بازی ہار جانے کی بات اب کچھ نئی نہیں رہی۔ امریکہ میں ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ پستول ہاتھ میں لیے سیلفی لے رہا تھا کہ اچانک گولی چل گئی اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ پولیس کے مطابق سیلفی لینے کے دوران وہ شخص کئی بار پستول گولیوں سے خالی کرتا اور بھرتا رہا، جبکہ اس عمل میں پستول سے گولیاں نکالتے وقت ایک گولی اسی میں رہ گئی اور اس کے دوست نے سمجھا کہ اب اس پستول میں گولی نہیں، جس پر اس نے پستول کا ٹریگر دبا دیا اور اس میں موجود گولی چل گئی اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ 27، سیلفی لڑکی کو مہنگی پڑی۔ آج کل لوگوں کے سروں پر سیلفی لینے کا بھوت سوار ہے۔ بسا اوقات سیلفی لیتے ہوئے آدمی اچھی خاصی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ترکی کی ایک عورت کو بھی سیلفی کا شوق مہنگا پڑ گیا۔ ترکی کے شہر سیمسن کے ساحل سمندر پر ایک لڑکی اپنے موبائل فون سے سیلفی لینے میں مصروف تھی کہ پیر پسلنے سے لڑکھڑا گئی۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پہلے موبائل گرا، پھر خود بھی 2 پتھروں کے درمیان گر کر پھنس گئی۔ 2 گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد لڑکی کو زندہ باہر نکال لیا گیا۔ 28، 15 سالہ 15 ایئرز لڑکا شدید زخمی۔ بھارتی ریاست پنجاب میں 15 سالہ لڑکا سیلفی لینے کے دوران سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے والد کے پستول کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ گولی چل گئی۔
29 سیلفی لیتے ہوئے کنویں میں جا گری۔ جوناگڑھ گجرات ہند میں ایک آسٹریلوی سیاح اس وقت مصیبت میں پھنس گئی جب وہ اپنی سیلفی لیتے ہوئے اچانک کنویں میں جا گری۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر لوگ بھاگ بھاگ کر آئے اور کنویں سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ نمبر 30 ننھی ڈالفن اپنی جان سے گئی۔ سیلفی کے شائقین نے سیلفی بنانے کے لیے ننھی ڈالفن کو سمندر سے نکال لیا۔ پانی سے نکالے جانے پر ننھی ڈالفن مر گئی، جس پر وائلڈ لائف کے ماہرین اور لوگوں میں ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فرانسسکا نامی ڈالفن کی یہ قسم حجم یعنی جسامت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے چھوٹی ڈالفن ہے اور یہ ارجنٹینا، برازیل اور یوراگوئے میں ہی پائی جاتی ہے۔ حج و عمرہ اور سیلفی۔ سفر حج و عمرہ کے دوران بھی سیلفی کے شائقین اپنا شوق پورا کرتے پائے جاتے ہیں۔ انہیں جہاں کوئی منظر اچھا لگتا ہے جھٹ سیلفی بناتے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کر دیتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت سعی اور طواف کے دوران بھی سیلفیز بنائی جاتی ہیں، جس سے طواف و سعی کرنے والوں کی روانی میں فرق آتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں یا پھر ٹکرا جاتے ہیں، جس سے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ خود سیلفی بنانے والوں کا ذوق عبادت متاثر ہوتا ہے۔ سنہری جالیوں کے پاس مواجہہ شریف کے سامنے حاضری کے وقت بھی سیلفی بنانے والے پائے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بعض بے باک اپنی پیٹھ مواجہہ شریف کی طرف کر لیتے ہیں۔ اے کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ سفر حرمین طیبین سیلفی بنانے کے لیے نہیں، ثواب کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے دعا کی درخواست کرتے تھے، اب سیلفی کی فرمائش۔ پچھلے دنوں جب کوئی مذہبی شخصیت مثلاً پیر صاحب، مفتی صاحب وغیرہ کسی کے گھر تشریف لے جاتے یا راستے میں مل جاتے تو عموماً ان سے دعا کی التجا کی جاتی تھی، اور اب صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی مشہور مذہبی شخصیت کہیں نظر آ جائے تو دعا کی درخواست کرنے کے بجائے بعضوں کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ سیلفی لے لی جائے۔ اسلام کی خوبی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیر ضروری سیلفی کی عادت نکالنے کے لیے کرنے کے کاموں میں لگ جائیے، انشاءاللہ عز و جل نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائیں گے۔ حضور تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان لکھتے ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو۔ وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، ان دو کلموں میں دونوں جہان کی بھلائی وابستہ ہے۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں اپنا وقت دونوں جہانوں کی بھلائیاں دلانے والے کاموں کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولیوں کے ساتھ اٹھائے جانے کی دعا۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد۔ فضیلت ارشاد حضرت معروف کرخی علیہ رحمت اللہ الکافی، جو روزانہ 10 بار یہ دعا پڑھے گا اسے ابدالوں میں لکھا جائے گا، یعنی قیامت میں اس کو ابدالوں یعنی ولیوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل امت محمدیہ کی اصلاح فرما، اے اللہ عز و جل امت محمدیہ سے مشکلات دور کر دے، اے اللہ عز و جل امت محمدیہ پر رحم فرما۔